باب فی تخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، اس طرح چلتے بنیں، دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں، یہ ہے خلال۔ یہ خلال واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ تو اس میں 3 مذاہب ہیں۔ داؤد ظاہری کے نزدیک یہ واجب ہے، خلال واجبات میں سے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک یہ مستحبات میں سے ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنن مؤکدہ میں سے ہے۔ داؤد ظاہری اس کو واجب کہتا ہے کہ یہ خلال واجب ہے اصابع کا، اور امام شافعی اور امام مالک اس کو مستحبات میں شمار کرتا ہے کہ خلال اصابع کا مستحب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مسنون ہے۔ امام ترمذی نے باب مطلق باندھا ہے، باب فی تخلیل الاصابع، یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے جیسے امام کا مذہب ہے، یا مستحب ہے جیسے امام شافعی کا مذہب ہے، یا واجب ہے جیسے داؤد ظاہری کا مذہب ہے۔ حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن عاصم بن لقيط بن سبرة عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع، جب آپ وضو کرتے ہیں تو خلال کر اپنے اصابع کی، انگلیوں کی۔ یہ داؤد ظاہری کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلل امر ہے، والامر للوجوب، اور امر کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے۔ امام شافعی بھی وجوب کا انکار کرتے ہیں، مستحب مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ بھی وجوب کا انکار کرتے ہیں، سنت مانتے ہیں۔ وہ مل کر اس روایت کے 2 جوابات دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ امر بیان وجوب کے لیے نہیں ہے، بیان استحباب و سنت کے لیے ہے، جس طرح اذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا جو ہے یہ بھی امر ہے، لیکن شکار کرنا حلال آدمی کے لیے کوئی واجب تو نہیں ہے۔ یا کلوا واشربوا، یہ بھی اوامر ہے، لیکن کھانا فرض تو نہیں ہے جب تک اضطرار کی حالت نہ ہو۔ تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ استحباب کے لیے۔ دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے۔ تو خلیل امر تو ہے، لیکن یہ دیکھو کہ یہ امر قرآنی آیت میں ہے یا خبر واحد میں ہے۔ تو یہ خبر واحد میں ہے، وہ ضمنی ہے، تو یہ امر بھی ضمنی ہے۔ جب ضمنی ہے تو اس سے آپ وجوب کیسے ثابت کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ سنت یا استحباب ثابت ہوگا۔ وفی الباب عن ابن عباس، اسی خلال کے بارے میں ابن عباس سے ہے، مستورد سے ہے، ابی ایوب سے ہے۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن و صحیح، عمل اس پر عند اہل العلم انہو یخلل اصابع رجلہ، کہ متوضی خلال کرے گا اپنی پاؤں کی انگلیوں کا وضو میں۔ اسی پر قول کرتا ہے احمد، اسحاق، وقال اسحاق یخلل اصابع یدیہ ورجلیہ، ہاتھوں کا بھی خلال کرے اور پاؤں کا بھی۔ پاؤں کا تو میں نے بتا دیا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں سے شروع کری، چھوٹی انگلی سے، اور بتدریج آئے، بائیں پاؤں میں چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ ہاتھوں کے خلال میں اختلاف ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں، بزرگ کرتے ہیں، ایسی کرتے ہیں نا، اور فقہاء ایسی کرتے ہیں، یہ خلال ہے۔ تشویق، التخلیل و التشویق، کہ وضو کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد یہ کرو۔
ٹھیک ہے، اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بزرگ ایسے کرتے اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسے بھی کرتے. ہاں وہ یقیناً بدعت ہے. کیوں؟ یہاں تک ہاتھ دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے. 3 بار دھونا سنت ہے. اب اس کے بعد جو یوں کرتے ہیں یہ نہ سنت ہے، اور جب سنت نہیں ہے تو پکی بدعت بن جاتی ہے. یہ ذرا جنت کی طرف تیز دوڑتے ہیں تو آگے نکل گئے، جنت پیچھے رہ گئی. کچھ لوگ پہنچی نہیں ہے، کچھ لوگ نکل گئے. ٹھیک ہے، اور علماء ایسے سلو جا رہے ہیں کہ پہنچ بھی گئے اور بیچ میں بیٹھ گئے. سند میں ابو ہاشم آیا ہے، اس کا نام اسماعیل ابن کثیر ہے. حدثنا ابراہیم ابن سعید قال حدثنا سعد بن عبد الحمید ابن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابی الزناد عن موسى بن عقبہ عن صالح مولى التوامہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت، جب آپ وضو کرتے فخلل، تو آپ خلال کریں اصابع، ہاتھوں کا اور رجلین کا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن بن حبلي عن مستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي عليه السلام، میں نے حضور کو دیکھا اذا توضأ، جب وضو فرماتے تھے، دلکا، ملتے تھے انگلی اپنے پاؤں کی، بخنصرہ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث ابن لهيعة. باب ما جاء اللہ